السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں ماہنور راحت۔ خیبر پختونخوا حکومت امن کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا، کیا اعلامیے پر عمل درآمد ہوگا؟ کیا یہ اعلامیہ واقعی دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی ہے یا صرف سیاسی توازن کو برقرار رکھنے کی ایک اور کوشش؟ دوسرے جانب صوبائی کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کچھ قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت وفاق اور سیکیورٹی فورسز کے بغیر دہشت گردی پر قابو پانے کی اہمیت رکھتا ہے؟ ان تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی عارف یوسف زئی۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور واپس لینے کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کچھ پالیسی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور آج ان کی کابینہ کا اجلاس بھی تھا، اور اب سے چند لمحے بعد ان کے جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں انہوں نے اس حوالے سے میڈیا کو بریف بھی کرنا ہے۔ لیکن جو کابینہ اجلاس تھا اور جو سہیل افریدی نے اپنے پیغام کے ذریعے، ویڈیو پیغام کے ذریعے جو پالیسی گائیڈ لائنز دی ہیں، اس میں کچھ اہم نکات ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور یہی مطالبہ ان کا گزشتہ روز جب پختونخوا میں صوبائی حکومت کا جو امن جرگہ ہوا تھا، بالکل انہوں نے تو اس کو امن جرگے کا نام دیا تھا، میرے لیے تو وہ ایک آپ سمجھ لے کہ آل پارٹیز کانفرنس سمجھ لے، کل جماعتی کانفرنس سمجھ لے، یا ایک میٹنگ سمجھ لے، اس لیے کہ جرگہ تو نہیں تھا۔ تو بہرحال جو ان کو جرگہ کہتے ہیں، تو جو جرگے میں کچھ چیزیں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ وفاق پختونخوا اسمبلی کے قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے امن و امان کے حوالے سے، اور ساتھ میں جو پختونخوا حکومت ہے جو ان لینڈ سیکیورٹی ہے سیٹلڈ ایریاز میں یا جو بارڈرز ایریا نہیں ہے، تو وہاں پر جتنی بھی سیکیورٹی ہوگی اس کی ذمہ داری سی ٹی ڈی کے پاس ہوگی۔ سی ٹی ڈی ول بی دی لیڈنگ فورس ان وار اگینسٹ ٹیرر۔ اب یہ ان کی بات تھی، لیکن آج جب انہوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگ ان ایڈ آف سول پاور واپس لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پختونخوا اسمبلی میں قرارداد بھی آئی تھی، ابھی یہ مہینہ ایک پہلے کی بات ہے کہ جب پختونخوا اسمبلی میں قرارداد آئی ان ایڈ آف سول پاور کو ریووک کرنے کے لیے، اس کو واپس لینے کے لیے۔ یہ بڑا اہم اور ٹرکی ایشو بھی ہے۔ پختونخوا میں فوج طلب کی گئی ہے آرٹیکل 245 کے تحت ان ایڈ آف سول پاور، اور یہ اس وقت جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں پر ملیٹنٹس کے خلاف لڑنے کے لیے، آپریشنز کے لیے پاک فوج کو طلب کیا گیا تھا، اور تب سے پختونخوا میں فوج موجود ہے اور وہ عملیات کر رہے ہیں، آپریشنز کرتی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ تقریباً اس سال کوئی 65,000 کے قریب آپریشنز ان لوگوں نے کی ہیں، ملٹیپل کیجویلٹیز کا اس کے ملیٹنٹس کا بتا رہے تھے۔ تو اب پختونخوا حکومت سہیل افریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایڈ آف سول پاور اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کو ہم پختونخوا سے باہر کر دیں، باہر ان دا سینس کہ فوج کو آپریشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے باہر کر دیں، اور جو بارڈر ایریاز ہے فوج واپس جا کر بارڈر ایریاز کو سنبھالے، اور جو بارڈر سے نیچے علاقے ہیں تو اس کے اندر سی ٹی ڈی آپریٹ کرے گی along with the پولیس آپریٹ کرے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پختونخوا حکومت حقیقی معنوں میں فوج کو واپس بھجوانا چاہتی ہے باہر، جس طرح ایک جنرل تاثر ہے کہ فوج کو بیرکوں میں بھجواؤ، تو کیا فوج واپس بیرکوں میں جا رہی ہے؟ اور اگر فوج کو اس میدان سے نکالا جاتا ہے جو اس وقت ملیٹنسی پختونخوا میں وائڈ سپریڈ ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند روز میں کئی اہم منظم قسم کی کارروائیاں بھی ہو گئی ہیں، جس میں جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج کا، اسلام آباد میں، باجوڑ میں، دیگر علاقوں میں۔ تو فوج کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں تو آپ نے کہا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ جو عسکریت پسند ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کو اگر کچھ ایریاز تک محدود کیا گیا ہے
تو وہ فوج کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ فوج ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہے مزاحمت کی، اور طالبان کو ان علاقوں سے زیادہ آگے نہیں دے رہی. گو کہ طالبان پھیل چکے ہیں پوری پختونخوا، پورے پاکستان میں، لیکن ایک ایسی پوزیشن میں کہ طالبان معاملات کو ٹیک اوور کرے، کچھ اضلاع کو ٹیک اوور کرے، سابقہ فاٹا کو ٹیک اوور کرے، پوری پختونخوا کو ٹیک اوور کرے. یہ اس لیے ان کی اس وقت بس کی بات نہیں ہے کہ فوج بھرپور طریقے سے ان کے خلاف لڑ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نشانہ بنائیں، ان کی کانوائز کو نشانہ بنائیں، اور جہاں پر وہ ان کا آپریشن ہوتا ہے تو اکثر جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، پیچھے سے جو کمک جاری ہوتی ہے، ان قافلوں کو بھی طالبان بڑے منظم انداز میں نشانہ بنا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر فوج کو نکال دیا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ فوج کو نکالیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی پولیس میں اور سی ٹی ڈی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ طالبان کے اس اثر کو، اور وہ یہ جنگ پچھلے 20 سال سے لڑ رہے ہیں. ڈونٹ فارگیٹ کہ وہ کوئی کل نہیں نکلے، وہ 20 سال سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور بڑی منظم جنگ لڑ رہے ہیں. تو اگر آپ نے فوج کو بیچ میں سے نکال دیا تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ طالبان پختونخوا میں آ جائیں گے اور میرے خیال سے پوری پختونخوا کو ٹیک اوور کر لیں گے. سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سی ٹی ڈی یا پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سی ٹی ڈی یا پولیس کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کر پائے گی اگر انہوں نے فوج کو واپس بھجوا دیا؟ نہیں، ملیٹنٹس آتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کی سی ٹی ڈی کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے، سی ٹی ڈی کی پریپیئرڈنس لیول کیا ہے، اور آیا سی ٹی ڈی کو ایسا ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ وہ ملیٹنٹس کے سامنے کھڑے ہو کے مزاحمت کرے، ان کو کنفائن کرے، ان کو ختم کرے، ان سے لڑے، ان سے جنگ لڑے؟ یا آپ کی پولیس، اس لیے کہ ہماری جو سی ٹی ڈی ہے یہ بھی تو زیادہ تر پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی گئے سی ٹی ڈی میں، تو جب آپ کی پوری پولیس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف، طالبان کے خلاف لڑ سکیں، تو اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ سی ٹی ڈی میں بھی کسی قسم کی اتنی کوئی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ جو کہ پاک فوج اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ گزشتہ 20 سال سے لڑ رہی ہے، اور وہ ابھی تک ان کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہے. آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ اس میں آپ لوگوں نے بڑے بڑے آپریشنز دیکھ لیے، ایسے آپریشنز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ جہاں پر پورے علاقے خالی کیے گئے. ایک وقت تھا کہ پورے مالاکنڈ ڈویژن کو خالی کیا گیا تھا، سوات کو، بنیر کو، دیر اناللہ کو خالی، پورے لوگ باہر نکالے گئے تھے. آپ لوگوں نے دیکھا تھا وزیرستان شمالی، جنوبی وزیرستان، کورم ایجنسی، ہورکزئی، ان خیبر ایجنسی، تیرا، راجگال، ان علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکالے گئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑے لیول کے آپریشنز کرنے تھے جس میں آرٹلری، جیٹس، آپ کے ڈرونز اور آپ کے تمام جدید سوفسٹیکیٹڈ جو ایکوپمنٹس ہیں جنگ لڑنے کی، تو وہ تمام کے تمام استعمال ہونے کے باوجود، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ایک وقت تھا کہ جب شمالی وزیرستان کا آپریشن کیا گیا اور یہ بڑا لانگ ڈیلیڈ آپریشن تھا، لیکن جب یہ ہوا اور علاقے خالی کیے گئے تھے تو طالبان اپنے اسٹریٹجک ریٹریٹ پہ چلے گئے، وہ بارڈر پار چلے گئے. اسٹریٹجکلی انہوں نے سمجھا کہ اب ان جیٹ طیاروں کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اسٹریٹجک ریٹریٹ پہ چلے گئے. اور جب واپس لوگ اپنے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہوئے ایسا ایسا، تو طالبان بھی انہی پہاڑی راستوں کے ذریعے واپس اپنے علاقوں میں آتے گئے. اور اب آج ایز اف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں تو طالبان پورے پختونخوا میں بھرپور وجود رکھتے ہیں. ان کی جو تنظیمی نیٹ ورک ہے تو انہوں نے پورے پختونخوا کو ولایہ میں، صوبوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر صوبے کا، ہر ولایت کا امیر معلوم ہے. پھر ولایت کے نیچے انہوں نے ولسوالیاں بنائی ہیں. تو آپ جب پورے پختونخوا میں اس طرح وہ پھیلے ہوئے ہیں، پنجاب میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں، بلوچستان میں تو بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ مل کے منظم کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ایسے میں آپ سی ٹی ڈی سے توقع رکھیں کہ وہ اتنی بڑی قوت کا مقابلہ پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. دوسری بات، گزشتہ دنوں آئی جی صاحب نے جرگے کو بریف کیا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی 1.25 لاکھ ہماری پولیس فورس ہے. تو اول تو میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کی جو پولیس فورس ہے یہ معاشرتی کرائم کو، جرائم کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو عسکریت پسندوں سے، ہائیلی ٹرینڈ عسکریت پسندوں سے لڑانا تھا جو ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ویپنری کے ساتھ حملاور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مس میچ قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. نہ آج پولیس سے طالبان کنٹرول ہو رہے ہیں
اور نہ پولیس سے جرائم پیشہ عناصر کنٹرول ہو رہے ہیں. آپ کا پورا معاشرہ مافیاز کے قبضے میں ہے. اس میں لینڈ مافیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جو مختلف نشاور سامان ہے اس کے مافیاز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں ملاوٹ مافیا ہے. دسیوں مافیاز نے آپ کے سوسائٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور یہ تمام مافیاز پولیس کے ناک کے نیچے آپریٹ کر رہے ہیں. اس پشاور میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, صبح شام مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. عام لوگ کی زندگی جیرن ہے, کسی کو کوئی بندہ گھر میں محفوظ نہیں ہے. تو پولیس تو مافیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جرائم پیشہ عناصر کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یہ جا کے پھر طالبان کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سر کیا وفاق اور فوج ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے یا کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, عمل درآمد تو مجھے نہیں لگتا کہ وفاق عمل درآمد کروائے گا, لیکن اگر پختونخوا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس طریقے سے, یا جو انہوں نے جرگہ کیا اس جرگہ میں بھی ان کا کوئی واضح لائبل ہمیں سامنے نہیں آیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ پختونخوا حکومت کے جرگے کا کوئی دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے اصل مسئلے پر بات کہ ہی نہیں ہوئی. ہم لوگ کیا راہ لیں گے اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے, اور یہ جو بدامنی کی لہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا لائعمل اختیار کریں گے. تو صوبائی حکومت نے تو نہ اپنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی, نہ ان کے جرگے کے اعلامیہ میں ایسی کوئی سالڈ بات موجود ہے. ہاں یہ ہے صوبائی اسمبلی کی قراردادوں پر عمل کیا جائے امن و امان کے حوالے سے, اور اس میں کہ ایک قرارداد انہیڈ آف سول پاور کا بھی ہے, اور یہ ہے کہ وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو اعتماد میں لے کر جو بھی کارروائی ہے وہ کرے, مذاکرات کرے, افغانستان کے ساتھ کرے, پختونخوا کو اعتماد میں لیا جائے, اور پھر بڑے سارے مسائل ہیں کہ این ایف سی کے ذریعے این ایف سی کا دیگر جو صوبائی حقوق ہے وہ صوبے کو دی جائیں, صوبائی حکومت سی ٹی ڈی کو مضبوط کرے گی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ کیا جائے, کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, کرے گا, وہ کرے گا. مطلب اس جرگے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیں, ایک ہوتا ہے پریکڑا فیصلہ, آپ کا ڈیسیشن آتا ہے اور جرگے فیصلے کرتی ہے. جرگے یہ نہیں کہتی کہ مطالبے نہیں کرتی کہ آپ وفاق یہ کریں تو وہ کرے, تو فوج یہ کرے تو دوسرا بندہ یہ کرے. جرگے مطالبے نہیں کرتی, جرگے فیصلے کرتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جرگہ نہیں تھا, یہ میٹنگ تھی, اور اس کے کچھ مطالبات ہمارے سامنے آئے ہیں. اب ضروری نہیں کہ وفاق کو اگر لگے کہ صوبائی حکومت کی اپنی صلاحیت بھی نہیں ہے, ان کی پولیس کی سی ٹی ڈی کی صلاحیت نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وفاق ان کی کسی ایسی سفارش پر عمل کرے جس سے مزید خطرات پیش آ سکتے ہوں. سر پاک افغان تعلقات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, ایسے میں صوبائی حکومت کے ایسے فیصلے, اور دوسرے جانب وہاں کے جو عبدالغنی برادر ہیں ان کے مطلب بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے. تو اس پورے سچویشن میں آپ کیا کہیں گے, فیوچر میں کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نے یہ بھی کہا کہ طالبان آ جائیں گے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور فوج چلا جائے یہاں پہ, تو پھر آگے کیا؟ جی اس طرح ہے کہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ یہ حل طلب مسئلہ ہے, اور اس کو حل بھی ہونا چاہیے, اور حل اس کو بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے, مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے. اس کے درمیان لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ دو پڑوسی ملک ہے, نہ صرف پڑوسی ملک ہے بلکہ بارڈر کے دونوں طرف ایک ہی قوم کے لوگ, پختون قوم, افغان قوم, پختون قوم آباد ہے, اور ساتھ میں جو دونوں اسلامی برادر ملک ہیں. تو دو اسلامی برادر ملک جن کا رسم و رواج ہے, کہ جن کی زندگی ایک ہے, اور بارڈر کے ڈیورنڈ لائن کے آر پار ایک ہی قوم, ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہیں. تو جنگ تو کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا اس بارڈر کے اوپر, نہ جنگ ہونی چاہیے. مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے. ہاں, اب مذاکرات ہم نے دیکھا کہ قطر میں ہو گئے, ترکی میں ہو گئے. میں ان مذاکرات سے کبھی بھی, آپ سب نے دیکھا, میں چینلز پہ یا پوڈ کاسٹ میں یا عام دیگر فورمز پہ یہی بات کرتا تھا کہ مجھے قطر اور ترکی کی مذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں کوئی کسی نتیجے کا حل نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حل نکالنا ہے اور آپ نے کابل اور اسلام آباد کو ملانا ہے, تو میں بارہا ایک بات کر رہا ہوں, بار بار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وایا پشاور کر لیں, براستہ پشاور کر لیں. آپ لوگ پشاور کو لوپ میں رکھیں, اعتماد میں رکھیں, اور یہاں سے کوئی جرگہ بنے گا, وہ جا کے افغان طالبان سے بات کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ امن کے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں, افغانستان کے ساتھ معاملات کو سدھار سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پاکستان ترکی میں جا کے بیٹھے, پاکستان قطر میں جا کے بیٹھے. پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اب پاکستان نے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ
افغان طالبان کے امیر المومنین شیخ ہیبت اللہ خنزادہ صاحب ایک فتویٰ جاری کر دے پاکستان کی خاطر کہ پاکستان میں جو طالبان جنگ لڑ رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے، ناجائز ہے. تو میرا سوال ہے کہ یہ مطالبہ وہاں اس فورم پر لے جانے سے پہلے دسیوں بار سوچنا چاہیے تھا کہ آیا پاکستان ایٹمی قوت 10 لاکھ جو ہمارے فورسز ہیں، فوج اور پیراملٹری، آیا اتنی بڑی قوت والے ملک کو فتوے مانگنے چاہیے کہ آپ ہمارے ملک میں امن لانے کے لیے فتوے جاری کر دیں؟ تو اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ پورے پاکستان کو پھر افغانستان کے حوالے کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ فتووں کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو امیر المومنین کی حیثیت ہے افغانستان میں، وہ فتوے جاری کرنے کی نہیں ہے، وہ امر جاری کرنے کے ہے. وہ حکم جاری کرتا ہے اور ان کا حکم چلتا ہے، اور ان کا حکم بائنڈنگ ہے تمام امارت اسلامی کے اوپر اور ٹی ٹی پی کے اوپر بھی، اس لیے کہ ٹی ٹی پی امارت اسلامی کی شیخ ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ڈپلومیسی بھی نہیں کرنی چاہیے، جرگے کے ذریعے بات چیت کرنی چاہیے. جرگہ پختون جرگہ ہوگا تو یقینی طور پر وہ حل کی راہیں نکالے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ملا عبدالغنی برادر کی حالیہ بیانات یا دیگر جو طالبان رہنما ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک صاف پیغام پاکستان کو انہوں نے دے دیا ہے کہ ہم مزید آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے روادار نہیں ہیں. وہ اپنے راستے پاکستان کے ساتھ بند کر کے اپنے جو تاجر ہیں ان کے لیے دنیا کے متبادل مارکیٹس منڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ وہ ڈھونڈنے پہ چلے گئے. گزشتہ 2 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر انحصار کم سے کم کر کے اپنے لیے اور اپنے تاجروں کے لیے متبادل منڈیاں ڈھونڈے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے شب و روز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں بگاڑ آئے گا، دوریاں آئیں گی، لیکن اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر ایسے ہی افغانستان نے اپنی راہیں لے لی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت کو بند کر دیا اور وہ دیگر راستوں پہ چل پڑتے ہیں، تو پھر نہیں، میرا نہیں خیال کہ پھر پاکستان میں وہ کسی بھی صورت ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرے گی یا ثالث کے طور پر سامنے آئے گی. بلکہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان ٹی ٹی پی کو ان کی پیٹنگ کرے. وہ پاکستان کو زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو پھر ان کی کیا خواہش ہوگی کہ اب ہم طالبان کو روکیں یا طالبان اور پاکستان کے بیچ میں ثالثی کریں. وہ پھر کہیں گے کہ لگے رہے طالبان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. سر، آپ بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ریسنٹلی جو بیانات سامنے آئے ہیں، افغان طالبان ٹوٹلی کراس بارڈر ٹیررزم کو اگنور کر کے تجارت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو دیگر ممالک کے ساتھ اب تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارتی راستے ہیں اس کے علاوہ ہم دیگر ممالک کے ساتھ تجارت شروع کریں گے. دوسرے جانب صوبائی حکومت کا یہ اس امن جرگے میں یہ کہنا کہ تجارت کھولنا چاہیے یا بارڈر کھولنی چاہیے، تو اس پورے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں، ہم افغان طالبان سے یہ توقع رکھیں کہ پاکستان کے امن کو آپ لوگ سنبھالیں. یہ بات اگر ان کے لیے ناقابل فہم ہے، ہمارے جیسے صحافیوں کے لیے بھی ناقابل فہم ہے. ہم بحیثیت برادر اسلامی ملک بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈیں، بجائے اس کے کہ ہم پاکستانی میڈیا کو میں دیکھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ امارت اسلامی کیوں پاکستان میں حملے نہیں رکوا رہی ہے. تو آپ لوگ ایک اور ملک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو آپ لوگ سنبھالیں. پاکستان کے امن کو پاکستان نے سنبھالنا ہے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے سنبھالنا ہے، یہاں کی عوام نے سنبھالنا ہے، یہاں کی حکومتوں نے سنبھالنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی حکومتوں کا پاکستان کے امن میں کتنا کردار ہے؟ صفر. چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، یہ حکومتیں ان کا امن کے حوالے سے صفر کردار ہے. نہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور نہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ان کا کام ان خالی اقتدار کی خالی کرسیوں پہ براجمان ہونا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان لاوارث ہے، کوئی والی وارث اس کا ہے نہیں، تو لا کے ان کو کرسیوں پر بٹھا دو جو بوجھ ہے پاکستان کی اقتدار کی کرسیوں پر. تو ان سب سے پہلے تو پاکستان کے ان بوجھ کو ہٹایا جائے جو کہ پختونخوا میں ہے، اور پوری نظام کو چینج کیا جائے. یہ جمہوری نظام، یہ اسمبلیاں جس کو تمام سیاسی جماعتیں ربڑ سٹیمپ اسمبلیاں کہتی ہیں، جعلی اسمبلیاں کہتی ہیں، آپ ان سے توقع رکھیں کہ یہ آپ کے ملک میں ترقی کی بہاریں لائیں گے، یہ امن قائم کریں گے، کوئی کردار ادا کریں. ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ صرف سیاسی بیان بازیاں کریں گے، اور سیاست ہی ان کا اول و آخر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو طاقت کے ان کرسیوں پر بٹھا دو جو خوف خدا بھی رکھتے ہوں، جو عوام کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہوں، اور جو پاکستان کی سالمیت اور استحکام کو بھی سمجھتے ہوں، اور پھر اس سالمیت اور استحکام کے لیے جان سے گزرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں.
ان حکمرانوں سے آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ جان سے گزرنے کے حوصلے رکھتے ہیں، قطعی طور پر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے امن کو پاکستان نے سنبھالنا ہے. افغانستان پڑوسی ملک ہے، وہ یہ کم سے کم ہمیں پتہ ہے کہ افغان حکومت کی چاہے یہ ہے گزشتہ حکومتیں، ان کا 99% انحصار پاکستان کے اوپر ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کسی صورت معاملات بگاڑنا نہیں چاہتے، یہ پاکستان کے ساتھ معاملات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے. اب اس میں ایک ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ پاکستان زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کے ان سے توقعات رکھے کہ اور پھر اس کی بنیاد پر ہم لوگ جنگیں لڑیں، پاکستان جنگیں لڑیں یا معاملات خراب ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ بارڈر کے اس پار بھی پختون بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی پختون جو کہ کھڑا ہو سکتا ہے، جن کے پیروں میں طاقت ہوتی ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی صاف بات کر سکتا ہے کہ یہ بات آپ لوگ کی غلط ہے، اور ٹی ٹی پی کے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں اور افغان طالبان کے سامنے بھی بات کر سکتی ہے، ایسے پختونوں کو ڈھونڈے، مل جائیں گے آپ لوگوں کو، ان کو بھجوائیں جن کا کریکٹر ہو. یہ مسئلہ کریکٹر لوگوں نے حل کرنا ہے، کریکٹر لیس لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے. سر تو پھر کیوں افغان طالبان ٹی ٹی پی کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ہر ممکن سہولت بھی فراہم کرتے ہیں؟ پاکستان کا تو یہی موقف ہے نا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، یہاں ان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو. وہ بھی پاکستان سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کاروائیاں کریں، فلانوں کے خلاف کاروائیاں کریں، آپ لوگ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ لوگ حملہ آور ہیں، وہ لوگ داعش کا نام بتاتے ہیں. دیکھیں، میں یہ ایک تو آپ یہ اس بنیادی کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے، چونکہ ہماری طبیعت ہے تو ہوائی طبیعت ہے نا، اہلیان پاکستان ہوائی قلعے بھی بناتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، ان کو بنیادی حقائق کا ادراک بڑی تاخیر سے ہوتا ہے. بالکل. میں گزشتہ 20 سال سے ایک بات کر رہا ہوں، اور جب سے اب امارت اسلامی افغانستان اقتدار میں آ گئی، میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ طالبان پر ٹی ٹی پی کو اور افغان طالبان کو توڑتے توڑتے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھو گے. ان کا توڑنا کوئی آسان نہیں ہے. انہوں نے امریکہ نیٹو کے خلاف ایک ہی مورچوں سے پورے افغانستان میں انہوں نے نہ صرف انہوں نے، القاعدہ نے، اسامہ بن لادن نے، آپ کے جو چین کے اسلامی جنگجو ہیں انہوں نے، آپ کے ازبکستان تاجکستان کے اسلامی جنگجوؤں نے، آپ کے پورے عرب ورلڈ کے اسلامی جنگجوؤں نے، آپ کے افریقن کنٹریز کے، آپ کے بنگلہ دیش کے، آپ کے برما کے اسلامی جنگجوؤں نے مل کے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے. یہ جنگ خالی افغان طالبان نے نہیں لڑی، یہ ٹی ٹی پی تو مؤثر قوت، اس لیے کہ امریکیوں کے اوپر افغانستان میں جتنے بڑے منظم حملے ان کے بیسس پر ہوئے ہیں، تو جہاں افغان طالبان سوسائڈ حملے کرتے تھے، وہاں پر ٹی ٹی پی پاکستان میں بڑے منظم حملوں کی منصوبہ بندی کر کے وہ وہاں پر، آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں سی آئی اے کے ہائی آفیشلز مارے گئے تھے. وہ حملہ پاکستان وزیرستان سے ٹی ٹی پی نے کروایا تھا. ابو دجانہ نام کا جو جارڈینین تھا، وہ افغانستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، جس میں سی آئی اے کے سارے ٹاپ براس وہ مار دیا گیا تھا. تو آپ پھر ہم یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہیں کہ آپ لوگ اب پاکستانی طالبان کو پکڑیں، ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ یہ کریں، وہ تو خالی ان کے ہاتھ پہ بیت ہیں. اگر ٹی ٹی پی اپنا بیت توڑتی ہے تو امارت اسلامی کے لیے اپنی امارت کو بچانا مشکل پڑ جائے گا. یاد رکھیں، ٹی ٹی پی کو کمزور تنظیم نہیں ہے بالکل افغانستان میں. یا دوسری بات، امارت اسلامی کا جتنا فٹ سولجر جنگجو جو میدانوں میں لڑتا ہے، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ اور ٹی ٹی پی ایک چیز ہے. تو اسی لیے تو آپ کے پاکستان میں آتا ہے نا کہ وہ افغان جنگجو نے یہاں پر کارروائی کی، افغان جنگجو نے وہاں پر کارروائی کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جنگ لڑی، اب ہمیں ان کی جنگ میں ان کا حصہ ہے. یہ سادہ سیدھی باتیں ہیں. سیدھی باتوں کو اگر پاکستان سمجھ جائے، پاکستان کے ذمہ داران سیدھی باتوں کو سمجھ جائیں، تو جب آپ سیدھی بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ سیدھا راستہ بھی لیں گے اور آپ کے لیے حل کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. ورنہ خود کو بھی کنفیوز کر کے دوسرے کو کنفیوز کر کے آپ کبھی بھی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. سر آخری سوال، بس مختصر سا بتائیں کہ آگے کیا ہوگا، اس پورے سچویشن کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے جو چل رہا ہے سچویشن؟ کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور پاکستان کی میڈیا پر مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 حملے جو اسلام آباد میں ہوئے اور جو جنوبی وزیرستان کیڈٹ کالج میں ہوا، وہ ان کے تانے بانے بتا رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے ساتھ اس کے تانے بانے ہیں.
اور پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں جواب دینے کا. اگر افغان سرزمین کے اوپر پاکستانی جیٹس، پاکستانی ڈرون یا امریکن ڈرون یا جو بھی ہے وہ جا کے کارروائی کرتے ہیں، اس کے لیتھل کانسیکوینسز ہوں گے. بالکل. پہلے بھی لیتھل تھے، آئندہ بہت خطرناک ہوں گے. بالکل. شاید یہ جنگ اتنا اسپیل اوور کر جائے اور یہ جنگ اتنی پھیل جائے کہ پھر پاکستان یا کوئی ثالث سمیٹنا چاہے پھر یہ نہ سمٹے اور پھر اس میں بہت بڑی انسانی کیجویلٹی ہو، لیکن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے میں ہر وقت امن کی بات کرتا ہوں اور امن مذاکرات کے ذریعے بات کرتا ہوں. دو اسلامی پڑوسی ایک ہی نسل کے لوگوں کے درمیان جنگ ہے، یہ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا جرگہ بنائیں جو آپ لوگ کی بات سنتا بھی ہو اور آپ لوگ کو بات کر بھی سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پیر لڑکھڑائیں. اور یا افغانستان جا کے پاکستان نے ماضی میں جتنے جرگے بھیجے ہیں تو جو جاتے تھے ادھر پاکستان طالبان سے ملتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو آپ لوگ کے ساتھ ہیں، ہم آئے ان کی طرف سے ہیں پاکستان لیکن ہیں ہم آپ لوگ کے ساتھ. تو ایسے جرگے بھی نہ بھیجیں، کریکٹر کے لوگ بھیجیں جو آپ لوگ کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو بات بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لوگ کی ڈیمانڈ اور یہ طریقہ غلط ہے. اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے سامنے بیٹھ کے بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی یہ رائے غلط ہے یا آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یا امن کے لیے آپ ایسے بہادر اور سرپھرے قسم کے لوگوں کو ڈھونڈ لیں. پختونوں میں مل جائیں گے آپ لوگ کو، وہ کر لیں گے، اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاؤں، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ٹی ٹی پی کا اور پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس میں اگر افغان حکومت ثالث کے طور پر آ جائے اور ایک جرگہ بن جائے تو یہ مسئلہ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے حل ہونے کے 90% امکانات موجود ہیں، 10% نہیں ہے. اب اگر غلط پالیسی اختیار کی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ 10% پہ جاؤ گے، 90% کو آپ ہاتھ سے کھو دو گے. بہت شکریہ عارف صاحب تھاٹ فل انسائٹس دینے کے لیے اینڈ ڈیپ انالیسس کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.